درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا مع المتقین مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة واحشرنا مع المتقين مع الأبرار واحشرنا مع المتقين مع الأبرار واحشرنا مع المتقين مع الأبرار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 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 لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ لغزشیں، کوتاہیاں، سیاکاریاں، نافرمانیاں، بدعتواریاں اے اللہ ہمارے نامے میں بڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے مولا، تن تنہا آپ ہی کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ عہد کرتے آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا۔ اے اللہ وہ گناہ جو رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں کیے ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، جان بوجھ کر ہو انجان ہو، اے اللہ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے مولا، ہم زندگی بھر کے گناہوں کی آپ سے معافی کی بھیک مانگتے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، لکھا ہوا فرشتوں کو بلانے کے فیصلے فرما، عمل نامے میں سے گناہوں کے مٹانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ معاف کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر آپ نے پکڑ فرما لی اے اللہ آپ کو پکڑ کا پورا حق ہے، آپ کو کون پوچھنے والا آپ نے کیوں پکڑ فرمائی۔ اے اللہ جس دن ہماری پکڑ آئے گی ہم تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے گے مولا، اور یہ ہماری ہلاکت ہماری تباہی اور بربادی پر شیطان تو جشن منا رہا ہوگا، لیکن اے اللہ تیرے نبی کو تو اس سے تکلیف ہوگی، تیرے نبی کا دل دکھے گا مولا۔ اے اللہ ہم چاہے جیسے گنہگار صحیح، پاپی صحیح، نافرمان صحیح، نکمے صحیح، اے اللہ ہے تو آخر ہم آپ کے پیارے حبیب کے پیارے امتی۔ اے اللہ آپ کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور دکھ اور تکلیف کسی حال میں گوارا نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کی خاطر مولا ہم کو نبھا دے، ہم کو معاف کر دے مولا، آج تک آپ نے ہمیں نبھایا ہے، اے اللہ آئندہ بھی نبھا دے، موت پر بھی نبھا دے، سکرات میں بھی نبھا دے، قبر میں بھی نبھا دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے مولا، ہمارا عمل نامہ گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہم تو آپ کی پاک زمین پر قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے، ہم زمین میں دھسا دیے جانے کے قابل بن چکے ہیں۔ آپ کی بندہ نوازی ہم جیسے پاپیوں کو اور پلیتوں کو آج تک آپ نے نبھایا ہے، دنیا اور آخرت میں نبھا دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے اللہ ہم سب کا، پوری امت کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما، کلمے والی موت، اپنے راستے کی موت، مدینے پاک کی موت نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے مولا، ہم اچھے نہیں ہیں تو ہم کو اچھا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما،
ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے مولا، اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور جوان بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جوڑ کے مناسب رشتے انہیں مرحمت فرما۔ اے اللہ امت کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کو، ہر سازش کو، ہر فتنے کو، ہر اسکیم کو، ہر میٹنگ کو ناکام بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو ملیہ میٹ فرما، اے اللہ باطل کی ہوا اکھیڑ دے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچے پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ظالم اگر توبہ کے لائق نہ ہو تو اس زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما، اپنا فضل اپنا کرم اپنی غیبی تائی شامل حال فرما۔ اے اللہ ہونے والے اس رتنا گیری کے اجتماع کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، پکا کر کھلانے والوں کو قبول فرما، نگرانی اور چوکیداری کرنے والوں کو، پارکنگ کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں جنہوں نے جس لائن سے حصہ لیا، جان لگائی، مال لگایا، اے اللہ تو ان کا دین بنا، ان کی دنیا بنا، ان کی عاقبت بنا، ان کی آخرت بنا، ان کے نجات کے فیصلے فرما، ان کو ان کی نسلوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع سے جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو مولا تو آپ اس کی آبیاری فرما۔ تیرے جن بندوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے عزائم اور ارادے کی ہے، اے اللہ نام لکھایا ہے، ان کی حاجتوں کو جانتا ہے تو، ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، یقین حالات میں یہ چل رہے ہیں، تیرے ڈر نے، تیرے خوف نے ان کو کھڑا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کیا، اے اللہ تو ان کے کھڑے ہونے کی لاج رکھ لے مولا، تو ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ان نکلنے والوں کے ہم سب کی بہترین تربیت فرما، اور انہیں اپنے مقام پر دائی بنا کر لوٹانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ملکوں میں، عالم میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے اسفار کو، اجتماعات کو، جوڑوں کو، مشوروں کو بے انتہا قبول فرما، صفات قبول سے آراستہ فرما، ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما، ہر لائن کے شرور سے اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کے چلانے والوں میں اخلاص اور الہیت پیدا فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، کام کے مراکز کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، قلوب کی اجتماعیت نصیب فرما، کام کو لے کر چلنے والا مخلص عملہ مرحمت فرما، کام کی جڑوں کو، بنیادوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ کرنے والے کمزور ہیں، آپ کے مدد کے بعد اتنا بڑا کام ہم نہیں کر سکتے، قدم قدم پر رہبری فرما، مدد فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ آج تک جتنا ہوا ہے آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے آپ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جتنا ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل کو، اپنے کرم کو، رحم کو بڑھا دے، جتنے بیمار امت میں چل رہے ہیں اللہ سب کو شفائے کلیہ، کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما، چاہے وہ دواخانوں میں ہو اے اللہ، چاہے وہ گھروں میں بیمار حالت میں ہو، اے اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ پھر دوبارہ ضعف اور کمزوری اور بیماری نہ آئے۔ اے اللہ ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں قوت اور طاقت عطا فرما، ان کا سایہ دیر تک سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کے حق میں جنت الفردوس کے فیصلے مقدر فرما، اور جن کے ماں باپ حیات مولا ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی عظمت اور وقار کو بڑھانے کے فیصلے فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر بے حساب رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے دربار کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ہر ایمان والے کو بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ کتنے یہاں ایسے بوڑھے بیٹھے ہوئے گھنٹوں سے جن کی ہڈیاں گل چکی ہیں، یہ زمین پر ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کرسی کا سہارا لیے ہوئے۔ اے اللہ ان کی کمر جھک چکی ہے، ان کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، اور آج وہ بوڑھے تیرے دربار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دیا کا سوال کریں۔
تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ. تو تو بوڑھوں سے حیا فرماتا ہے اور بوڑھوں کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے. ان اٹھے ہوئے بوڑھے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا. اے اللہ اس مجمع میں وہ جوان بھی ہے جن کی عبادت پر تو رشک فرماتا ہے اور آج وہ جوان تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے اللہ ہدایت کا سوال کر رہے ہیں. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا. اے اللہ اس مجمع میں وہ معصوم بچے بھی ہیں مولا جن کے عمل نامے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور آج وہ معصوم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دیا کا سوال کر رہے ہیں, تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں, تجھ سے عافیت کا سوال کر رہے ہیں. اے اللہ ان اٹھے ہوئے معصوم ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا. اے اللہ یہ سارا کے سارا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر چلا جاتا اور اسے 2 پیسے کی بھیک مانگتا, وہ سخی کبھی بھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں, داتاؤں کے داتا اور کریموں کے کریم ہیں. اے اللہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ وہ داتا ہیں کہ اگر آپ سے کوئی نہ مانگے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ اس مجمع میں کس کی حاجت کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, تو خوب جانتا ہے مولا. اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو, جائز ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما. تیرے جن بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع تھے اور کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کہہ نہیں پائے, اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما, سب کے بگڑی بنانے کے فیصلے فرما, سب کے مسائل کو حل فرما, سب کے حالات کو سازگار فرما. تیرے پیارے حبیب نے جتنے خیر مانگی اس میں پوری امت کا حصہ شامل فرما, اور نبی نے جن شر اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے, فساد سے پناہ چاہیے, اللہ اس فتنے اور فساد سے پوری امت کی حفاظت فرما. جو مانگا ہے عطا فرما, جو مانگنے سے لے کے اپنے شان شان مرحمت فرما. اے اللہ اپنی فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعا کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما وعده صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.